Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، 2025 میں صدقہ فطر رقم کے حساب سے اگر آپ دینا چاہیں تو ایک صدقہ فطر کی کتنی رقم بنے گی، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اسی طرح صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے، اسی طرح جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا نماز تراویح نہیں پڑھی کیا وہ بھی صدقہ فطر لازمی ادا کریں گے۔ سامعین مکرم، صدقہ فطر کے اعتبار سے انتہائی ضروری مسائل آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ سن سکیں گے۔ صدقہ فطر کے متعلق جتنی بھی سوالات ہیں ان تمام سوالات کے جواب آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے اور پھر بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور معلومات اچھی لگنے پر صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی اس کار خیر کو ضرور شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے کہ یہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی صدقہ فطر کا ادا کرنا کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس آزاد مرد و عورت کے لیے ادا کرنا ضروری ہے جو مالک نصاب ہو، اور پھر یہ جو نصاب ہے یہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی کہ ہر آزاد مسلمان مرد و عورت پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جو کہ مالک نصاب ہے۔ اب جو دوسرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، ہم صدقہ فطر کن لوگوں کو دیں تو یہ جائز ہوگا اور کن لوگوں کو دیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان تمام افراد کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شرعی فقیر نہیں ہے، یعنی مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے شخص کو اگر آپ نے صدقہ فطر تھما دیا تو یاد رکھیے اسی طرح سے آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، آپ صدقہ فطر کس شخص کو دے رہے ہیں، آیا کہ وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال کہ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے، صدقہ فطر کب تک ادا کریں تو یہ بہتر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر پورے رمضان میں آپ جب چاہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح اگر کسی نے رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر دے دیا تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن افضل وقت صدقہ فطر کے ادا کرنے کا یہ ہے کہ عید کی صبح کو نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے پورے رمضان میں کسی بھی وقت آپ نے صدقہ فطر دے دیا تو بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ چوتھا سوال کہ صدقہ فطر کیا ان لوگوں پر بھی ادا کرنا واجب ہے جن لوگوں نے نماز تراویح نہیں پڑھی یا پھر خدا نخواستہ روزے بھی نہیں رکھے، یا ایسے لوگوں کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے بڑھاپے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر کسی مرض کی وجہ سے، یا اسی طرح معاذ اللہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑ دیے، تب بھی ان تمام لوگوں پر صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ واجب ہے، ان کے لیے صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ چند ایک وہ سوالات یا مسائل تھے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور پھر صدقہ فطر کب دیں، کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اب یہ جان لیجئے کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، تو اس حوالے سے کہ صدقہ فطر کی جو شرعی مقدار ہے گندم یا اس کا آٹا یہ نصف سا ہے، یعنی اگر اس کو کلو کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 2 کلو بنتا ہے محتاط اندازے کے مطابق، اور اسی طرح اگر کوئی گندم یا آٹا دینا چاہے تو وہ 2 کلو دے گا، اگر کوئی جو، کشمش، کھجور کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو یہ پورا 1 سا ہوتا ہے، یعنی اس کی مقدار جو ہے یہ 4 کلو بنتی ہے، اور اگر کوئی بندہ کھجور، کشمش یا جو کا صدقہ نکالنا چاہے تو وہ 4 کلو کے حساب سے دے گا۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رقم کے اعتبار سے پاکستان میں آپ صدقہ فطر کتنا ادا کریں گے، تو اس طرح ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ آف کنٹری ہمارے اردو سمجھنے والے مسلمان بھائی ہیں، ہماری ویڈیو سنتے ہیں اور وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں، تو پہلے تو صدقہ فطر برائے
پاکستان رمضان المبارک 1446 ہجری بمطابق 2025 دارالفتہ جامعہ نعیمیہ کا چارٹ ہے جو کہ مفتی منیب الرحمان کی زیر نگرانی تیار ہوا ہے۔ تو گندم کا آٹا یا 2 کلو گندم کے اعتبار سے اگر آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو وہ 300 روپے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہے تو وہ 2400 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے تو اس کا جو صدقہ فطر ہے وہ 4400 روپیہ بنتا ہے۔ تو سامعین مکرم یہ صدقہ فطر جنس کے اعتبار سے بھی اور رقم کے اعتبار سے بھی محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جو پاکستانی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں، تو اس حوالے سے یہ حکم ہے کہ جو ہم نے جنسوں کی شرعی مقدار بتائی ہے، گندم، جو، کشمش، ان چیزوں کی جو قیمتیں وہاں پر ہیں، یعنی 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش یا 2 کلو گندم یا آٹا، تو اب جس ممالک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جو ان کی قیمتیں بنتی ہیں اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اس طریقے سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستانی باہر کسی ممالک میں رہ رہے ہیں لیکن وہ اپنا صدقہ فطر پاکستان میں اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھیجنے والے جس ملک میں رہتے ہیں اس کے اعتبار سے صدقہ فطر کی جتنی رقم بنتی ہے تو وہ وہی بھیجیں گے، پاکستانی قیمتوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جہاں وہ رہ رہے ہیں اس ملک کی قیمت کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر کی رقم اپنے کسی رشتہ دار، عزیز و اقارب کو جو حقدار ہیں اسے دے سکتے ہیں۔ تو سامعین مکرم صدقہ فطر 2025 ضرور ادا کیجیے۔ اگر اس حوالے سے اور بھی کوئی آپ کو کنفیوژن باقی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 2025 رمضان المبارک کا صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام